اور میرے نبی کی آخری تقریر، آخری خطبہ حجۃ الوداع کا صرف ایک رشتے کو بیان کیا، صرف ایک رشتے کو بیان۔ ہم کتنے رشتوں میں جکڑے ہوئے ہیں، ماں باپ، بہن بھائی، چاچا تایا، خالہ خالو، دادا دادی، نانا نانی، ساس بہو، کتنے ہم رشتوں میں جکڑے ہوئے ہیں۔ میرے نبی نے صرف ایک رشتے کا حق بیان کیا، استوصوا بالنساء خیرا، میں تمہیں تمہاری بیویوں کے بارے میں وصیت کر رہا ہوں، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ صرف ایک رشتے کو بیان فرمایا، چونکہ یہ بنیادی رشتہ ہے، یہاں سے خاندان بنتا ہے۔ جب یہ ٹوٹ جاتا ہے اور ہمارا جوائنٹ فیملی سسٹم ہے تو کہیں ساس توڑ رہی ہے، کہیں سسر توڑ رہا ہے، کہیں نندیں توڑ رہی ہیں، کہیں خود خامد اپنی بے وقوفی کی وجہ سے توڑ رہا ہے، کہیں بیوی اپنی حماقت کی وجہ سے اس رشتے کو توڑ رہی ہے۔ ایک عورت آئی، ایک لڑکی آئی، یا رسول اللہ میری شادی ہونے لگی، میرے خامد کا کیا حق ہے میرے اوپر؟ دونوں طرف کی میرے نبی نے زندگی سکھائی۔ میرے نبی نے فرمایا تیرے خامد کے جسم پہ پھوڑے نکل آئیں، پھوڑوں میں گندا پانی جمع ہو جائے، پیپ جمع ہو جائے، اور تو زبان سے چاٹ چاٹ کے اس کے زخموں کو دھوئے، تو بھی تو نے اپنے خامد کا حق ادا نہیں کیا ہے۔ تو اس طرح لائف کو بیلنس کیا میرے نبی کہ ایک گھر کیسے چلتا ہے، وہ کس طرح خوبصورت بنتا ہے، وہ میرے نبی کے اخلاق ہیں۔ آپ سب سے ایک بات کرتا ہوں، برداشت کرنا سیکھ لیں، زندگی خوبصورت ہو جائے۔ صرف سارے اخلاق کو میں جمع کروں ایک لفظ میں، برداشت، اور اس کو شریعت میں صبر۔ صبر کرنا سیکھ لیں، زندگی خوبصورت ہو جائے گی۔ بچیاں ساس کی شکایت کر رہی ہوتی ہیں، کبھی خامند کی شکایت کر رہی ہوتی ہیں، کبھی اولاد ماں باپ کی شکایت کر رہی ہوتی ہے، کبھی اولاد ماں باپ کی شکایت کر رہے ہوتے ہیں۔ شکایتوں سے جہان بھرا پڑا ہے۔ آپ شکایتوں کو دفن کر کے ہونٹ سی لیں، صبر، آہ نہ کر لبوں کو سی، عشق ہے دل لگی نہیں، سینے پہ تیر کھائے جا، آگے قدم بڑھائے جا، یعنی زبان حال سے کہہ دے کہ ہاں ستائے جا۔